اب مجھے بتائیے، اسلام کی بنیاد نماز نہیں ہے، نماز اسلام میں ہے لیکن بنیاد اسلام نماز نہیں ہے۔ روزہ اسلام میں ہے لیکن اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ سچ۔ معلوم ہوا نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جو سچا ہوگا۔ گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ امانت اور صداقت، امین ہوگے تو دین قبول ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، تمام کائنات کے مسلمان اگر رسول کے اس کردار کو اپنا لے، زبان جھوٹی نہ ہو، کردار خائن نہ ہو، تو میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زبانیں سچی کر لو، کردار امین بنا لو، تم چلتے جو لوگ ملتے جائیں گے۔ جس کی زبان جھوٹی ہے اسے میں کیسے سمجھوں کہ یہ رسول کے ساتھ مخلص ہے؟ توجہ چاہتا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے کون سمجھے اس سے کہ یہ رسول کے ساتھ مخلص ہے؟ ایسے مخلص تو زمانے نے بہت دیکھے تھے، جو لحظے میں اور ہوتے تھے اور اگلے لحظے میں بدل جاتے تھے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو نا؟ رسول کا ساتھی دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ اس کو دیکھو۔ جب رسول ہجرت کر رہے تھے، اللہ نے کہا محمد جا اپنے پیچھے ایک چھوڑ جا۔ مالک کیسا چھوڑوں؟ کہا ایسا چھوڑنا جو صداقت میں بھی تیرے جیسا ہو، امانت میں بھی تیرے جیسا ہو۔ یا رسول اللہ، یا اللہ، گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ کیوں بگڑ رہا ہے اسلام کا نقشہ؟ ممبر سجے ہوئے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، وعظ ہو رہے ہیں، مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں، میں سب کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ سب کچھ ہے، صداقت نہیں ہے۔ اگر صداقت ہوتی تو فرقے نہ ہوتے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو بھائی؟ اگر اس ممبر پہ اپنے ممبر کی بات کر لو، اپنے ممبر کی بات کر لو، چلو غیروں کو چھوڑو، اپنے ممبر کی بات کرو۔ یہ ممبر رسول کا ہے، رسول نے علی کو دیا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ یہ ممبر بولنا ابھی میرے ساتھ بھائی، آپ جتنا چپ کر گئے تھے آپ کی مرضی، لیکن اب تھوڑا بولیے گا تاکہ میسج آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ ممبر رسول کا ہے، رسول نے علی کو دیا، علی نے حسین کو دیا۔ اگر اس ممبر پہ سچ بولا جاتا تو سلونی کے ماننے والے شرک بکتے؟ اگر اس ممبر پہ سچ بولا جاتا کیا ان ممبروں سے غلو کہا جاتا؟ اگر ان ممبروں پہ سچ بولا جاتا کہ عقیدہ تفویض کا پرچار ہوتا، اگر ان ممبروں سے سچ بولا جاتا نقشہ وہی پیش ہوتا جس کو اللہ نے بنایا تھا، جبریل نے لایا تھا، محمد نے پہنچایا تھا، علی نے پھیلایا تھا اور حسین نے بچایا تھا۔ یا رسول اللہ، یا صلی علی محمد۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور جھوٹ سب سے بڑی لعنت ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، سب سے بڑی لعنت، ام الخبائث، الکذب ام الخبائث، جھوٹ برائیوں کی ماں ہے۔ پیغمبر نے کہا لکل شیء ام، ہر شے کی ایک ماں ہے۔ الکذب ام الخبائث، برائیوں کی ماں کا نام جھوٹ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، اللہ کا رسول 4 برائیاں کرتا ہوں، اکٹھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ناراض تو نہیں تھے؟ اگر آپ کو موضوع اچھا نہیں لگا تو خیبر سنا دوں آپ کو۔ مجھے خیبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ مردہ۔ توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی۔ اللہ کے رسول 4 برائیاں کرتا ہوں،
اکٹھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑوں گا۔ حکم دیں پہلے کیا چھوڑوں؟ کون سی 4 برائیاں کرتے ہو بھائی؟ اللہ کے رسول جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں، بدکاری کے اڈے پہ جاتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں۔ کل سمجھ سوتے ہیں کہ 4 برائیاں کرتا ہوں، جھوٹ، شراب، بدکاری، جوا، ایک ایک کر کے چھوڑوں گا۔ حکم دے پہلے کون سی چھوڑوں؟ فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ پتہ نہیں غلط سے سمجھیے جا، جھوٹ بہت بولتے ہیں، شراب کوئی کوئی پیتا ہے، یاد رکھنا، جوا کوئی کوئی کھیلتا ہے، جھوٹ بہت سارے بولتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ أُمٌّ، ہر شے کی ماں ہے، الکذب ام الخبائث، جھوٹ برائیوں کی ماں ہے۔ اللہ کے رسول 4 برائیاں کرتا ہوں، جھوٹ، شراب، جوا، بدکاری، اکٹھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑوں گا۔ حکم دیں کون سی چھوڑوں؟ فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ وعدہ کر کے نکل گیا، اصحاب پیغمبر کے قریب ہے، وہ چلا گیا، کہا اللہ کے رسول یہ کیا کیا؟ اور بہت سارے بندوں کو عادت تھی، پتہ نہیں بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے جی، بہت سارے بندوں کو عادت تھی، یہ کیا کیا اللہ کے نبی؟ اچھا ہوتا شراب چھڑائی ہوتی، عقل فاسد ہوتی ہے۔ شراب کا نقصان کیا؟ عقل فاسد ہوتی ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول بدکاری چھڑائی ہوتی، عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول جوا چھڑوایا ہوتا، مال برباد ہوتا ہے۔ فرمایا کل جب صبح کی پو پھوٹے گی، وہ دربار میں آئے گا، تم دیکھ لینا فیصلہ میرا درست ہے یا فیصلہ تمہارا درست ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ صبح کی پو پھوٹی، نوجوان آ گیا، دربار پیغمبر سج گیا، بتا نوجوان اپنے وعدے پہ قائم ہے؟ اللہ کے رسول بالکل قائم ہوں، جھوٹ نہیں بولے گا، نہیں بولوں گا۔ فرمایا بتا شراب پی تھی؟ اللہ کے رسول نہیں پی ہے۔ کیوں نہیں پی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول جب یہاں سے باہر نکلا ہوں نا تو سیدھا میخانے میں گیا ہوں، جرام شراب اٹھایا، پینے کا ارادہ کیا، اندر سے آواز آئی بدبخت رسول کے دربار میں وعدہ کر کے آیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کل جب بڑے دربار میں زہرا کا بابا پوچھے گا بتا شراب پی تھی، کیسے رسول کے سامنے بے حیائی سے کہہ پائے گا کہ شراب پی کر تیرے پاس چلے آیا ہو؟ اللہ کے رسول یہ سوچ آتی گئی، شراب بھی چھوڑ دی، جوا بھی چھوڑ دیا، بدکاری بھی چھوڑ دی۔ رسول نے سینے سے لگا کے کہا اور جوان تو نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میں محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ نے تجھے ایسے بنا دیا ہے جیسے تو ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ایک جھوٹ اور جو ہماری رگوں میں رچ بس چکا ہے۔ شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، باپ اولاد سے جھوٹ بولتا ہے، اولاد باپ سے جھوٹ بولتی ہے، بھائی بھائی سے جھوٹ بولتا ہے، واعظ مجمع سے جھوٹ بولتا ہے، مجمع واعظ سے جھوٹ بولتا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو؟ اور جب تک سچ نہیں لاؤ گے، حسین جھوٹوں کا امام نہیں ہے، حسین جھوٹوں کا امام نہیں ہے، حسین سچے کا امام ہے۔ اور ایک جملہ اگر آپ کی ذہن بیدار بیٹھے ہیں تو غور کیجئے گا، میں آپ سے فقط اتنا جھوٹ بولوں، اتنا جھوٹ بولوں۔ رات کو میں آیا ہوں، رات کو یہاں بلوال آ گیا تھا، کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہاں جی حمدانی صاحب کب پہنچے، میں فقط اتنا کہوں صحیح بس ہونے آیا۔ اتنا جھوٹ اسلام کے اندر جائز ہے؟ بڑا ٹھلے بول دے، لگ دے میں جو بعض بندے دے نزدیک شاید جائز ہے۔ اگر آپ سب کو یقین ہے کہ اتنا جھوٹ بولنا بھی محمد کی شریعت اور علی کے مکتب میں جائز نہیں ہے تو ذرا مل کر جواب دو، کیا میرا اتنا کہنا آیا ہوں رات کو بتاؤں ابھی جائز ہے؟ بولو نہیں۔ جس شریعت کے اندر ایک دوست کو راستہ صحیح نہ بتانے کا جھوٹ قبول نہ ہو،
اس مذہب کے اندر خدا پہ جھوٹ بولا جائے، نبی پہ جھوٹ بولا جائے، امام پہ جھوٹ بولا جائے، اور سامنے والا واہ واہ بھی کرے، اچھل اچھل کے نعرے بھی لگائے، تو اسے سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور میرے بھائی اور دوست غور کر، مانتا ہے علی کو کہ میں علی کا شیعہ ہوں، اللہ نے کہا امیب جا رہا ہے ہجرت کر کے اپنے بستر پہ، اسے صلح دنیا نے لکھا، ایک بہادر تھا جس کو رسول صلح کر گئے، لیکن ایک مفکر لکھتا ہے بہادر بنا کر علی کو نہیں صلحایا، رسول کو اللہ نے کہا تھا بستر پہ اسے صلح جو صداقت میں بھی تیرے جیسا ہو، امانت میں بھی تیرے جیسا ہو۔ اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑھائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑھائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ گھبرائے تیرے بیٹھے، کوئی میری گل ہی سمجھ آئیے، یہ سارا کام ادھر بڑی سمجھ آ رہی، میری طرف تھوڑا توجہ رکھیے گا، گھبراؤ تو نہیں ہے۔ سو گئے علی، اور علی اس لیے نہیں سوئے کہ علی کی اپنی مرضی تھی، جو اپنی مرضی کا مالک ہو وہ علی نہیں ہے، جو رب کی مرضی پہ چلے وہ علی ہے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، اپنی مرضی کے زندگی جینے والے کا نام علی نہیں ہے۔ اگر اپنی مرضی کی زندگی جیتا علی تو خیبر رسول کے بعد بھی وفا کر سکتا تھا، رسول کے بعد علی کا چپ رہ جانا اس بات کی دلیل ہے جو مرضیوں پہ زندگی جیے وہ علی نہیں ہے، جو رسول اور رسول کے رب کی اطاعت میں جینے اور مرنے کے معیار کو قائم رکھے، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا۔ سو گئے میرے آقا علی، صبح کی پو پھوٹی کافر اندر داخل ہوئے، توجہ چاہتا، گھبرا تو نہیں گئے میری بات ہو، اندر داخل ہوئے، کپڑا ہٹایا، نیچے علی کو پایا، پوچھا علی محمد کہاں ہے؟ اب یہاں ذات مصطفیٰ خطرے میں ہے، ذات مصطفیٰ خطرے میں ہے، اور بچانے والے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ صادق ہے۔ ذات مصطفیٰ خطرے میں ہے، وجود مصطفیٰ کو خطرہ ہے، علم نہیں ہونا چاہیے کہ محمد کہاں ہیں، اور جو سو رہا ہے وہ جانتا ہے کہ محمد کہاں ہے۔ اگر یہ بتاتے کہ محمد وہاں ہے تو ذات مصطفیٰ کو خطرہ، اور اگر کہتے کہ مجھے پتا نہیں تو ذات حیدر کو خطرہ، اس لیے کہ نامعلوم کہنا علی کو زیبا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ جھوٹ تھا، اور علی ہے صادق۔ توجہ، میں کہتا ہوں شیعو، کون سا حکیم امام ہوگا جو اللہ نے کسی اور کو دیا ہوگا جو تمہیں دیا ہے؟ ایسا جواب دیا، نہ نبوت پہ حرف آیا، نہ امامت پہ حرف آیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، او مجھ سے محمد کا پوچھنے والو، کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ مجھ سے پوچھنے کی تمہیں جرت کس نے دی ہے؟ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ جاؤ، علی تمہارا پابند نہیں ہے، نہیں بتاتا ہوں تمہیں۔ باہر نکل گئے، جانتے تھے کہ اس جوان سے لڑنا ممکن نہیں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ یہ بڑا ڈاڈا ہے، گھبرائے تھے نہیں بیٹھے، لڑائی اس جوان سے ممکن، بولو لڑائی اس جوان سے ممکن؟ کیا کرو؟ وہی سازش جو باطل اول روز سے کرتی آ رہی، اور وہ کیا ہے؟ کہا دیکھو ہم نے امانتیں دی تھی، اب رسول تو ہاتھ سے نکل گیا نا، لیکن ابھی ایک بات کر سکتے ہو، اور وہ کیا بات ہے؟ ہم نے رسول کو امانت دی تھی، جب رسول کو دی تھی تو علی پاس نہیں تھا، اور ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ جسے دی تھی وہ اس وقت تھا، جس سے لینی ہے وہ وہاں نہیں تھا، جس کو دی تھی وہ چلا گیا، جس سے لینی ہے وہ اس وقت وہاں نہیں تھا۔ پس دینے والے کو پتا ہے کہ ہم نے کتنی دی ہیں، لیکن جس سے لینی ہے اسے کیا پتا؟ نہیں، تھکنا نہیں بھائی، غور کرنا ذرا، توجہ چاہتا، ہم نے دی تھی محمد کو، لینی ہے علی سے۔ جب محمد کو دی تھی تو علی پاس نہیں تھے، اور اب علی کہتا ہے کہ میں دوں گا امانتیں، تو علی اگر امانت دے گا تو پھر علی سے ذرا ول کر کے منگو۔
گھبرائے میں بیٹھے ذلا بھل کر کے منگو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عالم بزرگوار کے جملے ہیں اور یہی سنا کے زحمتیں ختم کروں گا، لیکن توجہ چاہتا ہوں، گھبرا تو نہیں کہ میری بات سے. کہاں ہم دیتی تھی محمد کو لینی ہے علی سے، علی کو کیا پتا کہ کتنی تھی. کیا کرو، 100 دیے تو 200، 200 دیے تو 400، 400 دیے تو 800. امانتوں کا مطالبہ کرنے والے گھر کے اندر ہوئے داخل. امیر المومنین نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا امانت لینے کے لیے. کہا بتاؤ ہے کتنی؟ 100 والے نے 200، 200 والے نے 300، 300 والے نے 400. تعداد کی فگر روایت میں ذکر نہیں ہوئی ہے. مولا امیر المومنین سمجھ گئے، فرماتے ہیں چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں اولی الامر ہوں، تم نہ بولو، اشارہ میں کروں گا، امانت خود بولے گی. اللہ یا رسول اللہ. گل سمجھائی ہوئے کوئی نہیں؟ اشارہ میں کروں گا، امانت خود بولے گی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب مولا متقیان نے ان امانتوں کی طرف اشارہ کیا ہوگا تو کیا علی کے رب نے علی کو ایسی طاقت عطا کی ہے کہ علی بے جان سکے کو اشارہ کرے تو وہ سکہ بھی بول پڑتا ہے؟ بولو بھائی، ہے کہ نہ بولو، ذرا مل کے بولو. ایسا ہی ہے. تو اب سوچ، اس علی سے لینا ہے تو نے اور میں نے جنت کا ٹکٹ. ایسا ہی ہے نا بھائی. اگر آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوا تو آئے حدیث سنا دیتا ہوں. یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ ہیں جنت اور جہنم کو بانٹنے والے. لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوگا پروانہ. ایک غلطی پا گئی کہ جنت کا ٹکٹ کس نے دینا ہے؟ مولا. سارے مل کے بولو، جنت کا ٹکٹ کس نے دینا ہے؟ مولا. جنت کا ٹکٹ دینے کا اختیار اللہ نے مولا علی کے سپرد کیا. ایسا ہی ہے بھئی، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ ٹکٹ ملے گا تو پل سے گزرو گے. اب ہر کوئی دعوے دار ہے اور حیرانگی کی بات ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے علی دے گا. پتہ نہیں ہم نے علی کو بنا کیا رکھا ہے. شراب پیتا ہے کہتا ہے مجھے علی جنت کا ٹکٹ دے گا. چس پیتا ہے کہتا ہے مجھے علی جنت کا ٹکٹ دے گا. بھانگ کے دورے گھوٹ گھوٹ کے کہہ رہا ہے علی تو ہے ہی میرا. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد کہ وہ کیسا علی ہے جو شرابی کو بھی ٹکٹ دے گا، بے نماز کو بھی دے گا، بھنگی کو بھی دے گا، چرسی کو بھی دے گا، بدماش کو بھی دے گا، نمازی کو بھی دے گا. آپ کے سامنے ایک بندہ آ جائے جو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ بدماش ہے، آپ اسے منہ نہیں لگاتے، تو بدماش کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دے، علی بدماش کو جنت کا ٹکٹ دے گا. دماغ خراب ہو گیا ہے. تیرے اور میرے محلے میں کوئی شرابی ہو، گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہو یہ شرابی یہ شرابی، اپنے بچوں کو بچاتے ہو. اب مجھے ایمان سے بتا، تجھے شرابی گلی سے گزرتا ہوا اچھا نہ لگے اور علی شرابی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دے گا؟ سچ بولا کر. جب تک جھوٹ بولا جاتا رہے گا شرابی جنت لیتا رہے گا. اور جب سچ بتایا جائے گا قوم کو، شراب چھڑوانی ہے تو سچ بتا، جوا چھڑوانا ہے تو سچ بتا، بد عقیدتی چھڑوانی ہے تو سچ بتا، عمل کا بول بالا کرنا ہے تو سچ بتا، آل محمد کا مذہب دنیا تک پہنچانا ہے تو سچ بتا، مکتب آل رسول کا تحفظ چاہتا ہے تو سچ بتا. جب تیرے ممبروں سے سچ بیان ہوگا پھر میں گارنٹی دیتا ہوں نہ مشرک رہیں گے، نہ غالی رہیں گے، نہ مفوضہ رہیں گے، نہ شرابی رہیں گے، نہ راہزن رہیں گے، نہ بدماش رہیں گے، نہ لوٹنے والے رہیں گے، نہ لٹانے والے رہیں گے. اگر اس مذہب سے بتایا جائے گا، یاد رکھو علی شرابی کا امام نہیں ہے، علی بدماش کا امام نہیں ہے، علی راہزن کا امام نہیں ہے، علی ڈاکو کا امام نہیں ہے، علی لٹیرے کا امام نہیں ہے، علی بے نماز کا امام نہیں ہے. اور جب تک اس ممبروں سے نہیں بتایا جائے گا، اور دنیا والوں سوچ
کے آنا. علی امام المتقین ہے, علی امیر المومنین ہے. جو مومنوں کا بادشاہ ہو وہ بے ایمانوں کو جنت کا ٹکٹ نہیں دے گا. یا رسول اللہ, یا محمد. گھبرا تو نہیں گئے؟ جو علی بے جان سکے کو اشارہ کرے اور وہ بول پڑے. اگر علی نے پل صراط پہ کھڑے ہو کر ہم سے پوچھ لیا وہ جنت لینے والے قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, تیری بہنیں اور بیٹیاں پردہ کرتی تھیں, تمہارے بچے اور تمہارے چہروں پہ داڑھی تھی, اس دین کو جانتے ہو جس کو میری بیٹیوں نے چادر جہ کے بچایا ہے؟ اگر علی نے پل صراط پہ یہ پوچھ لیا, ہے جواب تمہارے پاس, کیا دو گے اس علی کو جواب جو پوچھ رہا ہوگا حیا نہیں آتی تھی ہمارے نام پہ دنیا کو لوٹنے والے؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے ممبر پہ کھڑے ہو کر جب تو نماز کی مخالفت کرتا تھا تجھے میری بیٹی کی شام غریبہ کی نماز یاد نہیں آتی تھی؟